میں اس لیے ایموشنل ہوں کہ 450 سال جس جگہ پر مسجد تھی جہاں پر مسلمانوں نے نمازیں پڑھی 22 دسمبر 1949 تک، میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں کہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگوں نے سپریم کورٹ کو جھوٹ بول کر بی جے پی اور سنگ پریوار کے لوگوں نے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا۔ میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں پردھان منتری جی کیونکہ جس جگہ پر آپ نے بھومی پوجن میں حصہ لے کر ہندو راشٹر کی بنیاد کا آغاز کیا، اس کے اطراف تینوں اطراف مسلمانوں کا قبرستان تھا جہاں پر مسلمان بزرگوں کی خبریں بھی تھیں، اس لیے بھی ہم ایموشنل ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے اپنے بھاشن میں یہ کہا کہ جو میرے کو پی آئی بی سے اس کی سپیچ پوری ملی کہ یہ آج کا بھومی پوجن ایک سمبل آف انڈیا ہے۔ پردھان منتری جی، آپ کو آپ کا مذہب مبارک، آپ کو گلوالکر کی آئیڈیالوجی مبارک، مگر آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیش کا سمبل نہ کوئی مندر ہو سکتا ہے نہ کوئی مسجد ہو سکتی ہے۔ دیش کا سمبل نہ مسجد ہو سکتی ہے نہ مندر ہو سکتی ہے نہ کوئی ریلیجیس پلیس اس دیش کا سمبل نہیں ہو سکتا۔ وہ سمبل ہو سکتا ہے کسی ایک مذہب کے لیے، کسی ایک کلچر کے لیے، مگر وہ انڈیا کا سمبل نہیں ہو سکتا۔ اور پردھان منتری نے یہ کہہ کر کہ مندر اس دیش کا ایک سمبل ہے، انہوں نے اپنے مذہب کو، اپنی آئیڈیالوجی کو پورے کنٹری کے اوپر مسلط کیا۔ پرائم منسٹر نے آج ہی اپنی سپیچ میں یہ بات کہہ کر میجورٹیرینزم کو انڈورس کیا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے اپنی سپیچ میں 15 اگست جو ہمارے لیے انڈیپینڈنس ڈے ہے، یوم آزادی ہے، آج 5 اگست کو پردھان منتری وزیر اعظم نے اس کو 15 اگست سے ملا دیا۔ ہم پھر سے وزیر اعظم کو اور دیش کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ 15 اگست ہمارے ملک کے لیے ایک آزادی کا دن ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ سب نے مل کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا اور ان کو شکست دی۔ کیا پردھان منتری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 15 اگست سے ملا کر کہ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کو آج آزادی ملی؟ کس کو شکست دی پردھان منتری آپ نے بتائیے؟ 15 اگست کو اگر ہم لال قلعے پر جھنڈا ترنگا لہراتے ہیں، بڑی فخر کے ساتھ لہراتے ہیں، تو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم نے 200 سال کے انگریزوں کی غلامی کے بعد اس دیش کو آزاد کیا۔ کیسے پردھان منتری فریڈم فائٹرز کو ان کی قربانیوں کی آج توہین کی کہ آج کے دن کو انہوں نے 15 اگست سے ملا دیا؟ اور کیسے ایک ٹیمپل کا موومنٹ ایک ملک کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین اے ٹیمپل موومنٹ بی ایکویٹڈ ٹو اے کنٹری؟ اور آخری بات یہ ہے، بلکہ لاسٹ 2 بات، کہ آج کے اس فنکشن میں نے کہا کہ یہ ہندو راشٹر اور ہندوتوا کی کامیابی کا دن اس لیے بھی ہے، آر ایس ایس کے چیف وہاں پر کیا کر رہے تھے، اور آر ایس ایس کے چیف کا وہاں پر موجود رہنا اور ان کا تقریر میں یہ کہنا کہ آج کا دن ایک نیو انڈیا بنایا جا رہا ہے۔ کون سا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے موہن بھگوت؟ کون سا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے؟ وہ نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے جو ہندو راشٹر ہوگا، جہاں پر مائنورٹیز کو، خاص طور سے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا جائے گا اور مسلمانوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ اکثریتی طبقے کے گڈ ول پر ہوگا۔ یہ موہن بھگوت کا پیغام ہے۔ اور آخری بات یہ ہے
کہ آج کا دن ان سیکولر نام نہاد سیکولر پارٹیز کے لیے بھی ان کے لیے ان کے تمام سیکولر سو کالڈ سیکولر پارٹیز اور خاص طور سے کانگریس پارٹی انہوں نے ایک آئیڈینٹیکل ایک بیان دیا. کیا دیا کہ یہ آج کا دن ایک سمبل آف بردرہڈ ہے, سمبل آف بردرہڈ ہے. میں ان تمام سیکولر پارٹیز سے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, اور میں تو کمیونل میں ہوں, پورے بھارت میں اگر کوئی کمیونل ہے تو ہم ہی ہے, اس کا میں اقرار بھی کرتا ہوں. میں ان تمام سیکولر پارٹیز سے, کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن کیسے بردرہڈ کا سمبل ہوگا بتائیے, جبکہ یہ رام مندر کا موومنٹ ہزاروں کی تعداد میں بھارت کے سٹیزنز کی موت ہوئی کمیونل رائٹس میں. یہ موومنٹ ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا موومنٹ میں, پھر وہاں پر میک شفٹ ٹیمپل بنا دیا گیا کہ اس کو بردرہڈ کہتے ہیں آپ. اور کیا گڈ ول بردرہڈ اسی وقت پیدا ہوگا جب انصاف ہوگا, جب انصاف نہیں ہوگا تو گڈ ول بردرہڈ کہاں پیدا ہوگا. اور مجھے تو آپ انیکول بنا دیے مسلمانوں کو, تو انیکول کیسا بردر ہوگا آپ کا بتائیے. یہ 7 اہم پوائنٹس مجھے آپ تک بتانا تھا کہ بہت سے لوگ مجھے فون کر کے مختلف ملک کے مقامات سے, جس میں بہت سے مذہب کے لوگ ہیں, خاص طور سے دلت اور مسلمان ہیں, جو آج بھی اس ملک کے سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں, وہ مجھ کو فون کر کے کہہ رہے کہ صاحب ہم بڑے مایوس ہیں, ہم بڑے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ہرگز اکیلا محسوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حکومت ہے جس کے پردھان منتری نریندر مودی ہیں, وہ سیکولرزم کو ختم کر کے ہندو راشٹر کو قائم کرنا چاہتے ہیں, مگر ہم کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ آج بھی ہمارے ملک انڈیا میں ایسے کروڑوں ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے اور کبھی نہیں مانیں گے. مجھے یقین ہے کہ ہم اور وہ اور دلت ہمارے بھائی جو کبھی نہیں مانتے ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو, یہ وقت جمہوری طریقے سے ہندو راشٹر کے راستے کو جو قیام کیا جا رہا ہے, اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے, اس کو ڈیموکریٹک طریقے سے روکنے کی ضرورت ہے. میں انڈیا کے ہمارے انڈین مسلم سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, آپ کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے, ہم جدوجہد کرتے آئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے بابری مسجد کو بچانے کی کوشش کی ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ, مگر تمام سیکولر پارٹیز نے ہم کو دھوکہ دیا. آج بھی ہم کو کوشش کرنا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی نمرود آیا, جب کبھی بھی فرعون آیا, اور جب کبھی بھی یزید آیا, تو اللہ نے حسین کو پیدا کیا, اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا, اللہ نے ابراہیم کو پیدا کیا. ہمارا کام انصاف کے لیے لڑنا ہے. یہ بابری مسجد کی لڑائی انصاف کی لڑائی ہے, یہ کوئی مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے. یہ بھارت کے سنویدھان کو بچانے کی لڑائی ہے, یہ انڈیا کی روح کو بچانے کی لڑائی. اور یہ جدوجہد ہم کو جاری رکھنا پڑے گا. اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, دیکھیے انہی سیکولر نام نہاد سیکولر پارٹیز کی وجہ سے آج مسلمانوں میں اس طرح کی ایک اپریہنشن, اس طرح کی سوچ پیدا ہو رہی ہے. مگر میں ان تمام بھارت کے انڈیا کے ہم وطنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو اکیلا ہرگز محسوس مت کریے, بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہم کو جدوجہد کرنا ہے. آج یہ ختم نہیں ہوگا, یہ جدوجہد جاری رہے گی. جیسا کہ میں نے کہا کہ بابری مسجد ہے اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک مسجد رہے گی.
نمرود اور فرعون اور یزید وہ لوگ ہیں جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ہیں، جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بولے سچ ہے، اور جو ان کے خلاف بولے اس کو دبا دو، اس کو کچل دو، اس پر ظلم کر دو، اس کے وجود کو مٹا دو۔ تو اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ قدرت ہر چیز کو برداشت کر سکتی ہے، مگر قدرت کسی کے غرور اور تکبر کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ بھی دیکھیں گے، اسی لیے میں نے مثال دی کہ اگر موسیٰ، اگر فرعون ہے تو موسیٰ ہے، اگر یزید ہے تو حسین ہے، اور ہم حسین کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کو یقین ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے اس ملک میں کانسٹیٹیوشن میں جو ہم کو رائٹس دیے گئے اس کو حاصل کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے۔ مگر میں ان تمام سیکولر ذہن رکھنے والے تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، سکھ ہو، ذرا آپ انٹروسپیکشن کر لیجئے کہ جن پارٹیوں کو آپ نے ووٹ دیا تھا وہ اس ملک کو کس دہانے پر لا کر کھڑا کر دیے۔ دیکھیے سیکولرزم کے نام پر کس کس نے آپ کو دبا، کس کس نے آپ کو اچھے دن کے نام پر ملک میں بے روزگاری ہر نوجوان کا مقدر بنا دیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر سوچئے۔ یقیناً آپ مجھ سے نفرت کریں گے، کرتے رہیے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ایک اسد الدین اویسی اس ملک کے لیے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، مگر ملک بڑا ہے، ملک کس راہ پہ جا رہا ہے آپ دیکھیں۔ سبسکرائب اشاعت الاسلام۔